ناظرین، پروگرام عکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ طاہر۔ ناظرین، آج جو شخص ہمارے پروگرام میں مدعو کیے گئے ہیں وہ ہیں ہمارے ملک کے مستقل وزیر۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے مستقل کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہر حکومت میں شامل ہو کے وزیر کی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور الیکشن جیت کے ہر حکومت میں وزیر بن جاتی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے ملک کے سدا بہار وزیر مملکت۔ جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود ہمیں وقت دیا۔ یہ کسی کو کچھ نہیں دیتے، لیتے ہی لیتے ہیں۔ آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو بھی اس پروگرام میں بلایا؟ جی نہیں۔ تو پھر اس آئینے میں کون بیٹھا؟ تمہارا عکس ذرا غور سے دیکھو، ہمارے لباس ہی مختلف ہیں۔ جی سر، مجھے تو یہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ میں تمہارے علاوہ دوسروں کی سماعت اور نظروں سے اوجھل ہوں، اور تم آخر ہو کیا؟ تمہارے اندر کا انسان۔ جی میں اس پروگرام کی اینکر ہوں اور آپ کا انٹرویو چل رہا ہے۔ اور میں اس آئینے والے کی بات کر رہا ہوں۔ اب تک میں نے ہزاروں ٹاک شوز میں حصہ لیا ہے، اور تب تم کہاں تھے؟ جی میرا یہ آپ سے پہلا انٹرویو ہے اور میں اسی چینل کا حصہ ہوں۔ ہو سکتا ہے، پر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ فکر مت کرو، آج میں تمہیں سب یاد کراؤں گا۔ آپ سے کچھ سوالات ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ سیدھے اور صاف جواب دیں گے۔ شاید آپ کو علم نہیں ہے، میں ہمیشہ سیدھے سادے بلکہ غسل شدہ جواب دیتا ہوں۔ جی مجھے معلوم ہے، آپ اپنے مزاحیہ انداز گفتگو کے لیے ہی تو مشہور ہیں۔ میری شکل دیکھتے ہی عوام ہنسنے لگتی ہے، یا میری شکل پہ کوئی لطیفے لکھے ہوئے ہیں؟ ارے تمہاری شخصیت کسی لطیفے سے کم تو نہیں؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کی گفتگو کا سوچ کے عوام کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ بھائی دیکھیں، کسی کو اچھا لگے یا برا، بات کھری ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ سے آپ 25 سال سے وزیر ہیں، حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ، سٹیل لیس سٹیل کے لوٹے ہیں، اور ہمیں وزارت سے مطلب ہے، حکومتوں سے نہیں۔ ویسے نئی حکومت میں آ کے آپ پچھلی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ ماضی میں آپ اسی حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ آج تک کسی نے کسی وزیر کی وزارت پر تنقید نہیں کی، ہمیشہ تنقید اس کی ذات پر ہوتی۔ آپ کی ذات پہ کبھی کسی نے تنقید نہیں کی؟ اور ڈھیٹ انسان ہے، اسے کسی کی ذات سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آزادی رائے اور لوگوں کی گالیوں سے حکومتیں گرنے لگتی تو ہر مہینے حکومت ہی نہ تبدیل ہو جاتی۔ اگر آزادی رائے کی کوئی اہمیت نہیں تو جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ حرام اور 2 نمبر کی کمائی سے یہ سارے جمہوری ادارے خریدے جا سکتے۔ تو پھر یہ ووٹنگ؟ وہ تو صرف دکھاوا ہے، سب کچھ پہلے سے ہی طے ہوتا۔ ہاں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پیسے کا کھیل ہے۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے۔ تو کیا آپ بھی اس نظام کا حصہ ہیں؟ اور دیکھیں جی، سچ تو یہ ہے کہ وزارت کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سنا ہے آپ کو ہمیشہ چلاؤ وزارت ملتی ہے۔ یہ آپ کی چلاؤ سے کیا مطلب ہے؟ اور جو بھاگتی دوڑتی نظر آئے، مثلا وزارت ریلوے، وزارت ٹرانسپورٹ وغیرہ وغیرہ۔ میرا مطلب ہے کہ جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ اور تنخواہ اور مراد تو ایک ہی جیسی ہیں۔ ارے ہمیں تو کارکردگی دکھانی ہے، اور وزارت چاہے کوئی بھی ہو۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کارکردگی بھی دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فائدہ آپ کی طرف سے اور نقصان ہو تو وہ دوسروں کی طرف سے۔ اور دیکھیں میرا منہ نہ کھلوائیں، ورنہ 4 آدمیوں کا کھانا اکیلا کھا جاتا ہے۔ ارے آپ کھل کے بات کریں، ہمارے چینل کی کوئی پالیسی نہیں۔ اور جب تک یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہمارے اس ملک میں چلتا رہے گا، ہمارے عوام کے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ آپ نظام کی بات کر رہے ہیں یا اداروں کی؟ ادارے نظام تشکیل دیتا ہے، اور اداروں کی تنخواہ حکومت کے ٹیکسوں سے ادا کی جاتی ہے، اور یہ ادارے الٹا عوام کی خدمت کرنے کی بجائے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ تو پھر آپ اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ عوام کو سب سے زیادہ شکایت پولیس سے ہے، اور وہ جو ڈی سی ہے اس کا تو پوچھے ہی نا۔ اور یہ سیکٹریٹ میں سول سرونٹس کی جگہ باسز بیٹھے ہیں، اور یہ عدالتیں یہ امیر لوگوں کی ہیں، اور غریب لوگوں کو تو یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کرتے۔ کمال ہے، 74 سالوں سے ہماری حکومتیں اس ادارے کو نہیں سنبھال سکی۔ ووٹ لینے کے بعد
कोई सियासतदान अवाम से बात करना पसंद नहीं करता, वो तो फिर ऑफिसर्स हैं। और जहाँ के हुक्मरान खुद करप्ट हों और रही सही कसर ये ब्यूरोक्रेसी पूरी कर देती है। ऐसी अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज। 25 साल से ये खुद इस निज़ाम का हिस्सा है। तो फिर आपने अभी तक इस निज़ाम को सुधारने के लिए क्या रोल अदा किया? मैं अकेला ही नहीं सुधारूं या अपनी इज्जत देखूं? और चमचागिरी करने में माहिर है। एक पर्सनल सवाल है, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ऑफिशियल या अनऑफिशियल? वो जी चाहता है कि तुझे पत्थर मार कर यही तोड़ दूं, शीशे के हर टूटे हुए टुकड़े में तुझे ही नजर आऊंगा। अरे आईने को तोड़ने की क्या जरूरत है, आप इसको साथ ही ले जाएं। वैसे मैंने आपसे शादी के बारे में सवाल किया था। देखिए अभी मेरी उम्र ही क्या है, अगर जरूरत महसूस हुई तो सोचूंगा। वैसे लोग आपको कंजूस भी कहते हैं, कहीं यही वजह तो नहीं? कंजूस नहीं, कंजूस आजम है। लिबास से लेकर खाने पीने की हर शय तोहफे में आती है। तो बीवी तुम दे दो मुझे तोहफे में। सर तोहफे में बीवी कौन देता है? ओ जी ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। आप ज्योतिषी भी हैं, क्योंकि अक्सर आप सियासी पेशन गोइयां करते रहते हैं। गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो अपनी सियासी बसारत से आने वाले वक्त का कुछ अंदाजा लगा लेता हूँ। ये सियासी बसारत नहीं, ये सियासी पार्टीज बदलने का नतीजा है। वैसे सर कुछ आने वाले हालात के बारे में फरमाना पसंद करेंगे आप? देखिए जी, आने वाले हालात में मुझे पे, नून, सीन, काफ और मीम की जंग नजर आ रही। कोई आपस में इत्तेहाद वगैरह के चांसेस हैं? और पार्टियों के अंदरूने खाना ही इत्तेहाद नहीं रहता, और ये दूसरी पार्टियों के साथ क्या इत्तेहाद करेंगे? फिर भी कौन सी सियासी पार्टी है जो इत्तेहाद कर सकती है? देखिए अब इलेक्शन आने वाले हैं और हर पार्टी अपने अपने इलेक्शन की पूरी तैयारी कर रही। चलें तो फिर यही बता दें कि आप कौन सी पार्टी में जाने वाले हैं? देखिए फिलहाल तो अभी हमारा ट्रांसफर का कोई इरादा नहीं है, अभी हम जायजा ले रहे हैं। सर ये ट्रांसफर तो अदारों में होती है। मैं भी अब यही सोच रहा हूं कि अब की दफा अगर मेरे वजीर बनने के चांसेस मध्यम हुए तो फिर मैं इस सियासत से रिटायरमेंट ले लूं। और बहुत बड़े सरमायादार बन चुके हो और अब तो अवाम को बख्श दो यार। फिर भी आप कौन सी पार्टी में जाना पसंद करेंगे? वलीमा पार्टी में। तुम्हारी अम्मा का वलीमा है? हाँ, सर ये कौन सी सियासी पार्टी है? आप लोग तो बाल की खाल ही उतार लेते हैं। सर ये तो इल्जाम है, हम कोई हिजाम थोड़ी हैं। अरे आप हजाम कहाँ हो सकती हैं? आप ब्यूटी पार्लर खोल लें और सबसे पहले इसी का फेशियल करना। देखें जी, ये बात अब किसी और तरफ जा निकली है। आप लोग जो है ना, लोगों के कपड़े उतार कर उन्हें नंगा कर देते और फिर लोग कहेंगे नंगा ही होए, शेम 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 शेम। अरे सर आप तो गुस्सा ही कर गए हैं, बकाया सवाल किसी और प्रोग्राम में करेंगे। ओ नहीं, आप जितने चाहे सवाल पूछें, हम ऐसी मेरा मतलब ऐसे सवालात के आदी हैं। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। हम वज़ीर साहब के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे सवालों के खुल के जवाब दिए। जहां इंसान में बुराइयां हैं वहां कहीं ना कहीं खूबियां भी होती हैं, और वज़ीर साहब की यही खूबी है कि जो करते हैं उसको मान भी लेते हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।